الحمد للہ رب العالمین۔ میری شادی کا تیسرا سال ہے۔ میرے 2 بچے حمل کے 8ویں مہینے میں فوت ہو جاتے ہیں۔ ڈاکٹر 6 مہینے سے حمل میں بتاتے ہیں اور وجہ کزن میرج بتاتے ہیں، پر اللہ جانتا ہے کیا پوزیشن ہے، لیکن اگر اس کے بچنے کی کوئی امید نہیں ختم کر سکتا ہے۔ ایک عورت مسجد جیرانہ عمرے کے لیے نیت سے گئی تھی، لیکن اس نے وہاں جا کے نیت نہیں کی کیونکہ وہ بیمار ہو گئی تھی۔ عمرہ بھی نہیں کیا، کوئی جرمانہ نہیں، جب تندرست ہو جائے عمرہ کر لیں۔ بغیر احرام کے نیچے طواف والی جگہ پہ جانا جو ہے وہ منع نہیں ہے، تو وہی چاہتے ہیں بعد کے ہم اس بہانے سے چلے جاتے ہیں، پر ایک یہ بہانہ ہے اور حقیقت تو نہیں ہے۔ محمد عثمان لاہور سے آپ کو سلام بھی کہہ رہے ہیں اور دعا بھی کہہ رہے ہیں۔ جزاک اللہ خیر الجزا، اللہ آپ کو وسعت و عافیت سے نوازے۔ کہتے ہیں جی کہ کیا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ فتویٰ ہے کہ زندگی میں ہر بندہ ایک دفعہ زور سے نماز میں آمین کہے اور ایک دفعہ رفع یدین، یہ ان کا کوئی فتویٰ نہیں۔ ان کا فتویٰ تو رفع یدین کے خلاف ہے، وہ تو رفع یدین کے قائل ہی نہیں ہے اور آمین بالجہر کے بھی قائل نہیں ہے، چونکہ وہ فرماتے ہیں کہ آمین جو ہے یہ دعا ہے۔ اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ آمین اللہم استجب، یا اللہ دعا قبول فرما۔ اور دعا کے لیے قرآن کا یہ فلسفہ ہے اور فیصلہ ہے کہ ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، دعا ہمیشہ عاجزی سے اور ایستگی سے مانگو۔ اسی لیے فقہاء نے لکھا ہے کہ طواف میں یہ لوگ جو شور کرتے ہیں دعا مانگنے میں 5 10 آدمی مل کے ایک آدمی آگے کتاب لے کے پڑھ رہا ہے، یہ بدعت ہے، ناجائز ہے۔ ایک حج کیا ہو میں اکیلا، اب میں میری ہدیہ 2 تو ہے، عمرہ حج مرحوم والد صاحب کے نام کر دیں۔ بالکل، آپ چاہیں والد کے نام کر دیں، آپ کی بیوی اپنی والدہ کے نام کر دیں۔ میرے والدین ضعیف العمر ہیں، والدین نے عمرہ کیا ہوا ہے، والد صاحب نے حج بھی کیا ہوا ہے، والدہ ضعیف العمر کی وجہ سے چل نہیں سکتی ہے، مختلف بیماریوں میں مبتلا ہے، والدہ صاحبہ نے حج نہیں کیا، لیکن میں والدین کی اجازت سے اپنی زوجہ کو اپنے ساتھ حج کی سعادت حاصل کرنے کے لیے لایا ہوں۔ کیا ان حالات میں جب والدہ صاحبہ نے حج نہ کیا ہو اور میں اپنی زوجہ کو ساتھ حج کی تحقیق کے لیے لایا ہوں، آپ ان کی طرف سے حج کرا لیں؟ عمرے کے دوران کندھوں پر بیگ پہن سکتے ہیں؟ ہاں، وہ سلا ہوا ہے۔ سلا ہوا کا معنی یہ ہوتا ہے میرے بھائی کہ بدن کے مطابق سلائی نہ ہو، یہ نہیں ہے کہ سلا ہوا ہو تو بس جرمانہ ہو، یہی تو اتار کے چادر کی طرف باندھ کوئی حاجت نہیں۔ حج کی قربانی جو ہے، حج کے لیے جو احکام کی، اس کا حدود حرم میں ذبح ہونا ضروری ہے۔ ایک ہے مطلق قربانی جو ابھی ان کے بعد ہم پاکستان میں بھی کریں گے۔ عامل حضرات جو تصویر دیکھ کر نام پوچھ کر بتاتے ہیں کہ جادو ٹونا یا سحر ہے، فیس لیتے، بالکل خالص حرام ہے۔ یہ لوگ حرام کھاتے ہیں، کسی کے باپ کو بھی پتہ نہیں لگتا۔ میاں بیوی حج کے لیے آئے لیکن میاں کی وفات ہو گئی ہے، تو اب بیوی پر عدت تو ہے ہی ہے، عدت اسی دن سے شروع ہو گئی جس دن وہ فوت ہوئے، باقی اپنا حج کرے واپس جائے، اب کہاں بیٹھ جائے گی، کس کے گھر میں جائے گی؟